بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان حضرت والا کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ بقول ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے. جیسے ڈائری کو دیکھ کر آدمی کو باتیں یاد آ جاتی ہیں، اس طرح کی ڈائری ہے جو یہ یاد دلاتی ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا تھیں اور آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے. وہ اسوہ حسنہ جس کی ہمیں پیروی کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اور اسوہ حسنہ ہے ایسا کہ زندگی کے ہر شعبے ہر گوشے پر حاوی ہے. انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں، جتنی بھی حاجات پیش آتی ہیں، جتنے بھی کیفیات ہوتی ہیں، ان سب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن یہ اسوہ اس کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. 3 شرطیں لگائیں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھانے والوں کی. ایک یہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملنے کی امید ہو، یقین ہو کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یوم آخرت پر یقین ہو کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا. اور تیسرے وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. تو پھر اس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ کے ہر خلق حسن سے فائدہ پہنچے گا. وہ جو سنے گا پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے گا. تو حضرت والا نے شروع میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان فرمایا ہے، جن میں پچھلے اتوار کو سخاوت کا ذکر تھا. کیونکہ حدیث میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیان فرمایا کہ کان نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. جس کی کچھ مثالیں پچھلے مرتبہ عرض کی تھیں، اور احتیاطاً یادداشت کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور 30 دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے، سوائے اس کے جو قرض کی ادائی کے لیے ہو. تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم تھے. 90,000 درہم بڑی رقم تھی. کہیں سے آئے
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، اب تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، جب میرے پاس ہوگا تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ یہ چند مثالیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہے، اور یہ تو محض مثالیں ہیں ورنہ پوری زندگی سخاوت ہی سے بھری ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا، سخاوت کا وصف عطا فرمایا اور ہم سے یہ فرمایا کہ تم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سخاوت کا وصف ہمارے اندر بھی آئے، ہم بھی سخی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع بنے، اس طرح بنے کہ ہمارے اندر بھی سخاوت کا وصف آئے۔ اور یہ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ سخاوت اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سخاوت کا کیا مطلب، سخاوت کا کیا مطلب ہے۔ اگر عربی زبان کے محاورات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سخاوت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر لالچ نہ ہو، لالچ نہ ہو، کیا مطلب کہ ہر وقت اس کا دل و دماغ دنیاوی مال و دولت یا جاہ و حشمت یا دنیاوی مفادات کے شوق میں مگن نہ رہے۔ ہر وقت دل پہ یہ چھایا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے کس طرح آئیں، کس طرح میں اپنی دولت میں اضافہ کروں، کیسے میں زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل کروں، کیسے زیادہ لذت حاصل کروں۔ یہ طمع اور یہ لالچ دل میں نہ ہو، یہ بھی سخاوت کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی معنی میں ایک حدیث آئی ہے، معروف حدیث ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اثر پایا، لیکن اسلام بہت بعد میں لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی تھی، ولادت بھی کعبہ شریف میں ہوئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت زیادہ تھے اور شروع میں اسلام کی توفیق نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو غزوات ہوئے، کفار قریش جب چڑھ کر آئے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ان میں یہ بھی شامل تھے، انہی کے لشکر میں شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گویا ایک طرح سے جنگ بھی کی انہوں نے، لیکن پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی توفیق دی اور مسلمان ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بکثرت جا کر پیسے مانگتا تھا، یعنی ہر تھوڑے دنوں کے بعد گیا کہ حضرت کچھ عطا فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ گیا مانگا، حضور نے دے دیا۔ دوسری مرتبہ گیا، یا رسول اللہ عطا فرما دیجیے کچھ، آپ نے دے دیا اور بڑی بڑی مقداروں میں دیا۔ تیسری بار گیا مانگا،
یا رسول اللہ دے دیجئے. حضور نے پھر دے دیا. جب یہ قصہ کئی مرتبہ ہو گیا، آپ دیتے رہے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا حکیم، اے حکیم نام لے کر فرمایا، ان المال خضرۃ حلوہ، یہ مال جو ہے بڑی سرسبز چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے. المال خضرۃ حلوہ، یہ مال کیا ہے؟ سرسبز ہے، یہ دیکھنے میں بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور حلوہ میٹھا بہت ہے. ہر ایک آدمی کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، مال کی طرف ہے تو بڑی میٹھی چیز. لیکن میں آپ کو اس کا تمہیں اصول بتاؤں کہ من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو شخص اس کو سخاوت کے ساتھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے. ومن اخذہ باسراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو شخص کہ اس کو لالچ کے ساتھ لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ جملہ ارشاد فرما دیا سرکار نے. کیا فرمایا؟ جو شخص سخاوت نفس کے ساتھ لے اس کے مال میں برکت ہو. اب یہاں لینے والے کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے. لینے والا جو مال کسی سے لے رہا ہے وہ سخاوت کے ساتھ لے. کیا معنی سخاوت کے ساتھ لینے کے؟ کہ ایک طرف لالچ کی حالت میں نہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں اسراف نفس یعنی لالچ کی بات کی ہے، تو لالچ کے ساتھ نہیں لے. یہ نہیں کہ دل لگا ہوا ہے مال کی طرف اور دن رات اسی کے فکر میں غلطہ پیچا ہے، اسی کے خیال آتے ہیں، اسی کے خواب آتے ہیں، اسی کے منصوبے بناتا ہے، اسی کے پالیسیاں بناتا ہے. بلکہ سخاوت نفس کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو عافیت کے ساتھ عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. جو میری قسمت میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یہ ہے سخاوت نفس، لینے والے کی سخاوت نفس. تو جو سخاوت نفس کے ساتھ لے گا یعنی بغیر لالچ کے لے گا، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر لے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی مال میں برکت ہوگی. اور جو شخص کے اشراف نفس کے ساتھ لے گا یعنی لالچ کے ساتھ لے گا کہ دل لگا ہوا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے اور ملنے والی ہے، ملے گی تو بڑا مزہ آئے گا، ملے گا تو بڑا لطف حاصل ہوگا، یہ اسراف نفس. اس کے ساتھ جو لے گا تو وہ برکت نہیں ہوگی. کیا معنی؟ مال کی گنتی میں تو شاید اضافہ ہو جائے، لیکن گنتی میں اضافہ ہونے کے باوجود جو مال کا اصل فائدہ ہے کہ راحت ملے، اس مال سے لطف حاصل ہو، اس سے راحت ملے، وہ برکت حاصل نہیں ہوگی، برکت نہیں. یہاں اب حدیث میں پھر آتا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت قسم کھا لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ لالچ کے ساتھ لینے میں برکت نہیں ہے، بغیر لالچ کے اگر آ جائے تو برکت والا ہے، تو آج کے بعد میں کسی کے مال میں حبہ برابر کمی نہیں کروں گا، یعنی کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے کچھ لوں گا نہیں، جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تشریف لے گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، مال غنیمت آتا تھا تو حضرت عمر سب میں تقسیم کرتے تھے. حضرت حکیم بن حزام کو بھی بلاتے کہتے ہیں بھائی تمہارا حصہ ہے لے لو. کہا جی نہ، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اقرار کر لیا تھا کہ اب کسی سے نہیں لوں، جتنا آپ سے لے لیا بس لے لیا، اس کے بعد اب کسی سے نہیں لوں گا، لہذا لیتے نہیں. ساری زندگی یہ عمل رہا. لیکن ہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ فرمایا لالچ کے بغیر جو آئے گا اس میں برکت ہوگی.
وہ ہے سخاوت نفس کے ساتھ لینا کہ لالچ نہیں ہے، بلکہ بس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی محنت ہے، مزدوری ہے، کوئی ملازمت ہے، کوئی کاشتکاری ہے، کوئی تجارت ہے وغیرہ، وہ اپنے جائز حدود میں کر رہا ہے، اور اس میں جو کچھ مل رہا ہے جائز حلال طریقے سے اس پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہے کہ الحمدللہ جو ملا ہے اللہ کی رحمت ہے، عطا ہے، وہی میرے لیے ایک نعمت ہے، اس کے اندر گزارا کر رہا ہے. اور لالچ میں نہیں ہے کہ اور اتنا مل جائے اور اتنا مل جائے، لالچ کی تو کوئی حد نہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہے گا دوسری وادی میں مل جائے، اور 2 وادی بھری ہوئی سونے کی مل جائے تو چاہے گا کہ تیسری مل جائے. اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. پیٹ تو اسی وقت بھرے گا جب مٹی قبر کے مٹی میں چل جائے. تو لالچ کے ساتھ رہنا یہ، اور لالچ کے ساتھ اگر کوئی چیز حاصل بھی ہوتی ہے تو برکت نہیں ہوتی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی طرف انتظار لگا ہوا ہو کہ یہ چیز ملے گی تو اس انتظار کے لگنے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اسراف نفس ہے، یہ ایک لالچ لگی ہوئی. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کے لیے جب بھی آتا ہے کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ اس کی عادت ہے. اب اگر جب دل میں یہ لالچ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ خدا کرے روزی آیا کرے، یا یہ کہ آئے تو جب آ رہا ہے آنے کی اطلاع ملی ہے تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، یہ لالچ ہے، یہ اسراف نفس ہے. لہذا ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا اچھا نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں لیکن اچھا بھی نہیں، برکت بھی نہیں ہوتی اس سے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بغیر کسی انتظار اشتیاق انتظار کے مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے لینا چاہیے. حضرت والا نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ طلبہ ہوتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن لوجہ اللہ پڑھاتے تھے اللہ کے لیے، کوئی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا. تو ایک دن آئے اس حالت میں کہ کئی وقت کا فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے تھے. اللہ، ایک طالب علم جو ساتھ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک طالب علم نے چہرے کا انداز دیکھ کر یہ سمجھا کہ میرے شیخ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، بھوک کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں. اس خدمت کی غرض سے وہ وہاں سے مجلس سے اٹھا اور گھر گیا، اور گھر سے اپنے کچھ کھانے کا سامان ایک تھال میں رکھ کر لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے. انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، لے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ لے جاؤ. انکار کر دیا. وہ شاگرد بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، اٹھا کر لے گیا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر لے کر آیا اور کہا حضرت آپ قبول فرما لیجیے. تو انہوں نے قبول فرما لیا اور کھا لیا. کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ وہ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ جب میں اٹھ کر گیا تھا تو استاد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شاید میرا شاگرد کچھ میرے لیے لینے کے لیے گیا ہے، میرے واسطے لینے کے لیے گیا ہے.
تو ایک اشراف پیدا ہو گیا، اشراف نفس پیدا ہو گیا، ایک انتظار پیدا ہو گیا، یہ کچھ لے کر آئے گا۔ تو اب جو لیتے تو اشراف نفس کے ساتھ لیتے اور انتظار کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ لیتے تو اس میں برکت نہ ہوتی، اس لیے واپس کر دیا۔ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ اس وجہ سے میرے شیخ نے واپس کیا، جب واپس لے گیا، اور جب واپس لے گیا تو ظاہر ہے انتظار ختم ہو گیا، انتظار ختم ہو گیا۔ تو پھر جب انتظار ختم ہو گیا دوبارہ لے کر آیا تو اب کوئی اشکال نہیں تھا، لے لیا شیخ۔ تو یہاں تک بزرگوں نے احتیاط فرمائی ہے اس بات سے کہ آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو اور وہ لالچ کی وجہ سے کوئی چیز لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، برکت نہیں ہوتی اگر لالچ کے ساتھ لی جائے۔ یہاں پر مجھے اپنے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ حضرت کے مواعظ یا ملفوظات میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر تھے اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، غالباً انہوں نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھئی ایک مسئلہ میں طبیعت میں تردد ہے، تو اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو بتاؤ۔ تردد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا تقریباً معلوم ہے کہ یہ اللہ کے بندے بہت اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کوئی چیز لے کر آتے ہیں ہدیہ، تو بعض اوقات حالانکہ دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ زیادہ کیوں لا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ لے کر آئیں گے اور اس کا تھوڑا سا انتظار بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لائیں گے، فلاں چیز لے کر آئیں گے۔ تو کیا یہ اسراف نفس ہے اور یہ لالچ ہے؟ اگر لیں ایسی صورت میں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ لاتے ہیں، ہمیشہ ہی انکار کیا جائے، کبھی لیا نہ جائے۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت یوں خیال ہوتا ہے کہ جس اسراف نفس سے منع کیا ہے حدیث میں وہ ہے کہ اگر وہ شخص کسی وقت نہ لائے تو طبیعت میں رنج ہو، نہیں لایا کبھی تو طبیعت ہائے اب کہ لایا ہی نہیں ہے، اس کا افسوس ہونے لگے، رنج ہونے لگے، تو وہ ہے اسراف نفس۔ لیکن اگر یہ رنج نہ ہو تو پھر اسراف نفس نہیں۔ تو در حقیقت اسراف نفس اس وقت ہوتا ہے جبکہ اگر اس کے مطابق عمل نہ ہو تو آدمی کو صدمہ پہنچے، رنج ہو اور حسرت ہو کہ کیوں نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اسراف نفس نہیں ہے، ایسی صورت میں لینے کی میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی بے برکتی نہیں۔ بہرحال یہ کر رہا تھا کہ سخاوت ایک تو ہوتی ہے اس معنی میں کہ انسان کے دل میں لالچ نہ ہو، ہر وقت دماغ میں لالچ نہ بڑا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، جمع مالا وعددا، ہر وقت مال کو جمع کر رہا ہے اور گن کر دیکھ رہا ہے کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا، اللہ بچائے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے سخاوت کے کہ نہ صرف یہ کہ لالچ نہ ہو بلکہ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مال عطا ہو جائے تو دل میں یہ شوق ہو کہ یہ صحیح مصرف پر میں خرچ کر لوں، اس کو دل میں شوق ہو اور صحیح مصرف پر اچھی جگہ خرچ کرنے سے طبیعت خوش ہو، یہ سخاوت۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی کر تو دیا
خرچہ کر دیا، دے دیا، لیکن دل اندر سے کٹ رہا ہے، دل اندر سے کٹ رہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر فرض کرو زکوٰۃ کسی قسم میں فرض ہو گئی اور اس نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ دے دیا، لیکن دے تو دیا لیکن اندر سے دل کٹ رہا ہے کہ یار یہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں سے کیا فائدہ اٹھاتا۔ اس کو اللہ معاف کرے، اس کو ایک طرح کا اپنے اوپر ایک ڈانٹ تصور کر لے کہ یہ میرے اوپر ڈانٹ پڑ گیا۔ من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ان منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ خرچ تو کرتے تھے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کو ایک ڈانٹ سمجھ کر خرچ کرتے تھے، اس کا خوشی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اس کو مغرما اپنے اوپر ایک دین، ایک جرمانہ تصور کر کے خرچ کرتے۔ تو اگر آدمی خرچ کرے اور دل کٹ رہا ہو، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ خرچ کرے اور دل خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ صحیح مصرف میرے پیسے صحیح مصرف پر لگ گئے، یہ سخاوت۔ ایک سخاوت کے بعض لوگ معنی یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ذرا سمجھ لو، بعض لوگ سخاوت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں انسان کے ذمے خرچ کرنا فرض ہے یا واجب ہے وہاں خرچ کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، خرچ کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے، اپنے بیوی بچوں کا نفقہ دینا فرض ہے، وہ نفقہ دے۔ یہ ہے تو یعنی اس سے واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ طے کر بیٹھے کہ میں زکوٰۃ تو دوں گا پوری کی پوری، اس کے علاوہ کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا کہیں کسی خیرات کے کام میں، کسی خیر کے کام میں، تو اگرچہ اس نے اپنا فریضہ تو ادا کر دیا مگر سخاوت نہیں ہوئی ہے۔ یہ سخاوت نہیں ہوئی کہ آپ صرف فرض اور واجب کے حد تک اکتفا کر کے بیٹھ جائے، یہ سخاوت نہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ فرض و واجب کے علاوہ بھی جہاں مروت کا تقاضا ہے وہاں پر انسان خرچ کرے، اور خرچ کرنے میں کوئی دل تنگی نہ ہو بلکہ خوشی خوشی اور راحت سمجھ کر خرچ کرے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ارے زکوٰۃ تو اللہ میاں نے 2.5% تمہارے اوپر ایک معمولی سی مقدار فرض کر دی ہے، 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، وہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن سخاوت یہ ہے کہ اس کے علاوہ انسان جہاں بلکہ مواقع تلاش کرے کہ کہاں میرا پیسہ صحیح خرچ ہو سکتا ہے جس سے کسی مسلمان کی داد رسی ہو جائے، کوئی خیر کا سلسلہ جاری ہو جائے، کسی تنگدستی کے اندر اس کو مدد مل جائے، کسی کا کوئی بیماری کے اندر اس کا استعمال ہو جائے، کسی کے پیاسے کو پانی مل جائے، اس فکر میں آدمی رہے اور اس کے تحت وہ کچھ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑا سخی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لو کہ گنتی کا اعتبار نہیں کہ بھئی ضروری ہزاروں لاکھوں میں خرچ کرے تبھی سخی کہلائے گا۔ ارے ایک آدمی کے پاس اگر تھوڑی آمدنی ہے اور اس میں سے وہ تھوڑا سا حصہ خرچ کر دیتا ہے، 5 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کروڑوں کی آمدنی ہے اور وہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہ 5 روپے خرچ کرنے والا یہ بھی سخی ہے، اور اگر جس کی آمدنی کروڑوں اربوں میں ہے وہ اگر 500 کرے تو وہ بھی بخیل ہے کہ کہاں اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے اور اس میں سے اتنا چھوٹی سی رقم وہ خرچ کر رہا ہے، وہ بخیل ہے۔ اور یہ وہ شخص جس کی آمدنی 1000-1200 ہے اس میں سے 5 روپے وہ
خرچ کر رہا ہے وہ بڑا سخی ہے کہ اس نے اپنی ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنے پاس سے نکالا۔ میں نے اپنا والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا یہ واقعہ کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، وہ گھاس کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر بیچتے تھے، یہی آمدنی۔ اس سے 6 پیسے کی آمدنی ہوتی تھی، 6 پیسے۔ اب تو پیسہ بھی نہیں جانتے لوگ، پیسہ کیا چیز ہوتی ہے، پیسہ تو اب وجود میں رہا ہی نہیں میرے خیال میں۔ تو وہ کہ اس زمانے میں پیسے جو ہیں وہ ہوتے تھے، اور جو ہے 4 پیسے کا 1 آنا ہوتا تھا اور 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، تو 64 پیسے کا 1 روپیہ ہوا کرتا، 64 پیسے۔ ان کو 6 پیسے آمدنی ہوتی تھی۔ اس 6 پیسے کی آمدنی میں انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ 2 پیسے جمع کرتے تھے اپنے گھر کے کھانے پانے کے لیے۔ اس زمانے میں سستائی کا زمانہ تھا، تو 2 پیسے جمع کیے، روزانہ کی بات کر رہا ہوں، روزانہ 6 پیسے ہوئے نا، تو ہفتے کے اندر جا کے 14 پیسے ہو گئے، 16 پیسے ہو گئے، یعنی 1 آنا ہو گیا۔ تو وہ اس سے اپنے گھر کا کچھ سودا سلف لے آتے تھے۔ 2 پیسے کا مصرف بھی کچھ اسی قسم کا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن 2 پیسے رکھتے تھے۔ دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر بزرگ تھے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، ان بزرگوں کی دعوت کے لیے رکھتے تھے 2 پیسے۔ تو 2 پیسے جب وہ کافی دنوں تک جمع ہو جاتے، تو جب اتنے ہو جاتے کہ دعوت کر سکیں، تو ان بزرگوں کی دعوت کرتے تھے، حضرت نانوتوی کی، حضرت گنگوہی کی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، یہ بڑے بڑے بزرگ، ان کو بلاتے تھے۔ اور بلاتے تھے کیا؟ کھانا کیا کھلاتے تھے؟ سادے چاول اور دال، سادے چاول، سفید چاول اور دال، یہ دعوت ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہیں، یہ ان صاحب کی دعوت بڑے ہی شوق ذوق سے ان کے دعوت میں جاتے تھے، اور وہ دال چاول تناول کر کے آتے تھے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے کی کا حال یہ ہے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھا لیتا ہوں، مہینے بھر تک اس کا نور دل میں محسوس ہوتا ہے، مہینے بھر تک اس کا نور دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ 2 پیسے اس نے دعوت کے لیے خرچ کیے، مقدار کیا ہے دیکھ لو، لیکن یہ کتنی بڑی سخاوت ہے، کتنی بڑی سخاوت ہے کہ بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی بھی اس سخاوت سے محروم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو گھاس کاٹنے والے کو عطا فرمائی۔ تو مطلب کیا ہے سخاوت کا؟ کہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے آدمی کو یہ شوق ہو کہ میں کچھ کسی خیر کے کام میں میرے پیسے لگ جائیں، یہ شوق، اور اس لگا کر دل خوش ہو، اس کا نام سخاوت ہے، چاہے وہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آدمی کے دل میں سخاوت ہوتی ہے تو وہ مواقع بھی ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کا حساب نہیں ہے کہ 2 پیسے ہے یا 1 پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سخاوت کا حساب ہے، اس دل کی نیت کا حساب ہے، اس دل کے ارادے کا اور ایثار کا حساب ہے جس کے تحت انسان کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے۔ تو بھائی یہ وقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں شوق ہو اچھی جگہ خرچ کرنے کا، اور اس کا ایک طریقہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنائی کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا
کہ اپنی آمدنی جتنی بھی آمدنی ہے اس کا 5واں حصہ خمس وہ نکال کر رکھا کرتے تھے. یعنی ایک تھیلا بنایا ہوا تھا الگ سے، جو بھی کوئی آمدنی ہوئی اس کو فوراً تقسیم کر کے اس کا 5واں حصہ نکالا اور اس میں ڈال دیا، خمس. اور وہ اس لیے نکالتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی خیر کے مصرف میں خرچ کریں. خمس نکالا کرتے تھے. اور یہ بات بھی میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی آمدنی بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی تو اس کا 10واں حصہ، 100 روپے حاصل ہوئے تو 10 روپے، 1000 روپے حاصل ہوئے تو 100 روپے، 10واں حصہ. اور جو آمدنی کے کسی محنت سے حاصل ہوئی اس کا 20واں حصہ، عشر اور نصف عشر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے اوپر، زرعی پیداوار کے اوپر، کہ جو محنت سے جس میں پیداوار ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ، اور جو بغیر محنت کی ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ. یہ ہوتا ہے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ اس طرح ہوتی ہے. تو حضرت نے زکوٰۃ کے علاوہ اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ جو بھی آمدنی ہوئی اگر کسی نے مثلا ہدیہ پیش کر دیا تو اس ہدیے کا 10واں حصہ نکال کر دیا. کسی نے محنت کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوئی تو اس کا 20واں حصہ، یعنی 100 روپے آئے تو 5 روپے رکھ دیا اور وہ تھیلے میں رکھ دیا. یہ بات حضرت میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنی. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا معمول ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا معمول بھی الحمدللہ وہی ہے جو میرے استاد حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر مجھے دکھایا بھی حضرت نے کہ ایک تھیلا بنایا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی آمدنی حاصل ہوتی اس کا 10واں یا 20واں حصہ فوراً، یعنی رزق باقاعدہ بعض اوقات اس کے لیے وہ روپے بنانے پڑتے تھے، رزگاری کرانی پڑتی تھی، لیکن وہ کرا کے اس میں ضرور ڈال دیتے تھے. اور اس تھیلے کے اندر، اس تھیلے کو ہم نے کبھی خالی نہیں دیکھا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ معلوم ہے مجھے ذاتی طور پر کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کے کوئی ملنے جلنے والے اعزاء اقربا موجود تھے یا جہاں کوئی کار خیر ہوتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ حضرت والد صاحب ضرور ڈال دیتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ تھیلا بنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیلا یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو. اگر کوئی مصرف خیر ذہن میں آئے خرچ کرو، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں بھائی شامی مہاجرین کے لیے چندہ کرو یا برما کے مستم زدہ مسلمانوں کے لیے چندہ کرو، تو اگر آدمی وقت پر سوچے تو بعض اوقات وقت پر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے کہاں سے نکالوں، کس طرح نکالوں، سوچنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑی سی دقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب ایک تھیلا بنا کے رکھ لیا اور رکھ کے اس پر لکھ دیا کہ بھئی یہ کسی بھی مصرف خیر کے میں اس کو خرچ کرنا، کسی خیر بھلائی کے کام میں خرچ کرنا، وہ تھیلا ہر وقت یاد دلا رہا ہے کہ مجھے کہیں لگاؤ، مجھے کہیں خرچ کرو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں نے خود دیکھا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو دور دراز کے لوگوں کو جہاں تک پیسے پہنچانا بھی مشکل، وہاں تک اسی سے خرچ کرتے رہتے تھے اور دیتے رہتے تھے، اور علاوہ بھی دیتے تھے، لیکن وہ خاص طور پر حضرت کا معمول تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی. تو بھائی یہ ایک آسان طریقہ ہے کرنے کا کہ آدمی اپنے پاس اس طرح ایک مد بنا لے اور اپنی آمدنی کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے
کچھ حصہ مقرر کر لیں. حضرت نے پانچواں فرمایا تھا، حضرت نے 10واں 20واں کر لیا. آدمی اپنے حساب سے دیکھ لے کہ بھائی کتنا میں نکال سکتا ہوں، تھوڑی سی چاہے ایثار کر کے بھی نکالنا چاہوں تو وہ نکال لے اور اس کو ڈالتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ خود یاد دلائے گا کہ میں اس کام کے لیے رکھا ہوں کہ مجھے کسی خیر کے کام میں لگاؤ اور اس سے اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرو. تو جب یہ دل میں یہ رکھا ہوا ہے نا تو پھر دل میں خود بخود شوق پیدا ہوگا، خود بخود داعیہ پیدا ہوگا. یہ شوق اور داعیہ جو ہے اسی کا نام سخاوت ہے. یہ شوق جو پیدا ہو رہا ہے کہ میں خرچ کروں کہیں، یہ اسی کا نام سخاوت ہے. تو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو آپ کا خلق حسن ہے سخاوت، اس کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. اور یہ تو ایک منظم طریقہ ہے، ورنہ جتنے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، جن کے نام سن کر ہم طالب علم بنتے ہیں، تو ان سب کے ہاں یہ چیز ان کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں، بے دھڑک خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کرنے میں ان کو کوئی تعامل نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ بعض حضرات کے بارے میں آیا ہے، حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بڑے غیر معمولی مالدار آدمی تھے، غیر معمولی مالدار آدمی تھے، لاکھوں میں آمدنی تھی. لیکن ساتھ ہی یہ ان کے بعض تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ باوجود اس کی اتنی زبردست آمدنی کے زندگی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ جو آتا تھا فوراً خرچ، اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی. تو سب کا یہ حال. لیکن یہ میں نے ایسا طریقہ بتایا جو قابل عمل ہے، ہر انسان آرام سے کر سکتا ہے. وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ جب یہ کبھی فضائل صدقات کے بیان کیے جاتے ہیں یا خیرات کے، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کرے. ارے ایک پیسہ بھی کر لے، ایک آنا بھی کر لے، لیکن عادت ڈالے، اپنے نفس کو عادت ڈالے کہ میرا پیسہ جو ہے کسی جگہ صحیح جگہ پر استعمال ہونے کی عادت پڑے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے جو حضرات نے تجویز فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ کی اتباع سنت پر ہماری زندگی گزار دے. یا اللہ اسی پر زندہ رہ، کسی پر ہمیں موت عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.